عمران خان کے بیٹے ہیں، ابھی جو انہوں نے یہ ایک مہم شروع کی ہے، یہ اپنا جو ویسٹرن میڈیا اس کے اوپر کہ عمران خان کے لیے کیمپین چلائی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیمپین جو ہے نا یہ کامیاب ہونے والی ہے یا کہ دکھانے کے لیے سب کچھ یہ جو ویسٹرن گورنمنٹ کر رہی خالد بھائی اس میں دکھانے کی بات تو نہیں ہو سکتی نا، یہ تو اب ہے؟ یہ تو نہیں کر رہے، لیکن وہ جو آگے اس کو رسپونڈ کریں گے. نہیں کسی کی نیت پہ اس میں جو انٹرویو دے رہا ہے اس کے بھی اور جو انٹرویو لے رہی ہے، مثلا یالدہ حکیم ایک دل پرسوز رکھنے والی جرنلسٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کی بھی. تو پیئرس کے بارے میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہی از اے ریمارکیبل پرسن. پیئرس مارگن ہے، پھر ایون گیلوے جیسے یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی مثالیں ہیں. ایسے ہی ہے جیسے رائن گرم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، چند ہی تو لوگ رہ گئے ہیں. وہ نوم چومسکی کی مسند جب خالی ہو رہی ہے تو اس پر بیٹھنے والے یہ لوگ ہیں، اور ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا. عمران کے بیٹوں کے بارے میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی. جو سوال ہے وہ یہ کہ اتنی دیر یہ کدھر رہے ہیں، خاموش رہے ہیں، انہیں سمجھ کیوں نہیں آئی پہلے؟ یہ کس خوش خیالی کا شکار رہے ہیں نوجوان بھی، ان کی والدہ بھی، ان کے دوست بھی، کہ یہ اتنا آسان ہوگا؟ یہ کام 1 سال پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. انہیں سمجھ آنی چاہیے تھی کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں. اب رہا معاملہ اس بات کا کہ اثرات پڑنے والے ہیں کچھ. ہاں، اس سے کوئی اثرات، اس کا کوئی امپیکٹ، اس کے کوئی ایفیکٹس. تو آپ خبر مانگ رہے ہیں یا خواب مانگ رہے ہیں، خواہش مانگ رہے ہیں؟ اگر تو خواہش مانگ رہے ہیں تو بس پھر کشتوں کے پشتے لگنے والے ہیں، ان قریب اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں پہ ہوگی. چورن فروشی تو اسی طرح ہو سکتی ہے، وہ میں عام طور پہ نہیں کرتا. کوئی فرق لمبا چوڑا نہیں پڑے گا ماں سوائے اس کے کہ ایک نوائز کریٹ ہوگی. اور کچھ تو کرو نا، کوئی تھوڑی بہت. جیسے اڈیالہ کے سامنے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جم غفیر سے جیل ٹوٹ جائے گی، خان باہر آ جائے گا، اسٹیبلشمنٹ خاموش ہو جائے گی، بیک فٹ پہ چلی جائے گی؟ وہ جو نوائز ہے وہ کس شکل میں کریٹ ہوگی؟ اگر آپ چیزوں کو ریلیٹ کر کے دیکھیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کے ساتھ خبر کو دیکھیں، تو آپ کی نظر پڑے گی یورپی یونین کی ڈیمانڈز پر. وہ یکا یک آپ کا جی ایس پی اسٹیٹس معلوم کرنے لگے ہیں. وہ آپ سے نئے نئے سوال کرنے لگے ہیں. بھئی آپ کا جون جولائی میں آپ نے یہ بھی ایک طرح کے جیسے موٹر فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، یہ بھی ہم جیسے غریب غربا کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سرٹیفکیٹ بھی ایک طرح سے حاصل کرنا ہے کہ آپ کی پریفرنسز کیا ہیں، جنرلائزڈ پریفرنسز کیا، کہ آپ ڈیموکریسی کو کیا سمجھتے ہیں، ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ ٹارچر کہتے کس کو ہیں، آپ کے ہاں اگر بیویوں پر تشدد کیا جائے تو اس پہ آپ ریئیکٹ کیا کرتے ہیں، آپ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، چائلڈ لیبر، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دس از آل اباؤٹ اٹ. تو پہلے گہری نیند سو رہے تھے 3 سال یہ سارے دوست، یورپی یونین والے بھی. اب جس دن سے ہم نے کوئی تھوڑا سا ڈیمارش کیا ہے ایک سفیر صاحب کو، اور وہ بھی حالانکہ کرنا نہیں بنتا تھا، وہ ایک عدالتی کارروائی دیکھنے ایمان مزاری کے حوالے سے وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. اب وہ سفیر ہے اور یورپ کے ایک انتہائی عام ملک کا، ناروے کا سفیر ہے. آپ اس کو یوں ڈیمارش کر رہے ہیں جیسے وہ چھوٹے تیری مجال کس طرح ہوئی تو یہ کیا. اب سب کو ہم ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں نا، پھر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سارے بیچارے پنجاب کے وہ سیدھے سیدھے سے ٹگے ہیں، انہیں جدھر کھڑا کریں گے کھڑے ہو جائیں گے، جدھر ماریں گے یہ کوئی آگے سے احتجاج نہیں کریں گے. تو انہوں نے ڈیمارش کیا، انہوں نے اس کا بہت برا مانا. اس کے بعد سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی کہ بھی آپ ذرا چیکنگ تو کرائیں نا، آئے نا ذرا اپنے کاغذ چیک کروائیں. رہی صحیح کسر نوجوانوں کے ان انٹرویوز نے نکال دی ہے. اب پے در پے انہوں نے 2 انٹرویوز دیے ہیں اور پہلی دفعہ اس بات کا اعتراف کیا ہے. میں آج ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ میری ملاقات قاسم سے ہوئی تھی آج سے کوئی تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے. میرے ساتھ اس کا انٹرویو لائنڈ اپ تھا. چند وجوہات کی بنا پر اس نے کوئی تھوڑی سی پس و پیش کی، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ مجھے اپنے ڈیڈ سے پوچھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ مائنڈ نہ کریں یا کوئی ایسی بات. تو اس پر میں نے جو 2-3 سوالات کیے موصوف سے بیٹھے بیٹھے، اس پر انہوں نے ایگری کیا تھا میرے ساتھ کہ یس، ہمیں خان کی زندگی کے بارے میں، اس کی لائف کے بارے میں خطرات محسوس ہونے لگے ہیں. کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال چل رہی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم بہت تشویش کا شکار ہیں. یہ بات اس نے کی قاسم نے.
آلدو انٹرویو دینے سے اس نے اجتناب کیا تھا, انٹرویو میں نے نہیں کیا, میں نے انسسٹ بھی نہیں کیا. تو اب دیکھیے کہ جو نیا کوشچنئر ہے نا, یہ جو جی ایس پی سے متعلق ہے, یہ خاصا خوفناک ہے. جیسے کہتے ہیں اس دفعہ کوشچنز بڑے ٹف آ رہے ہیں, تو یہ بہت ٹف. مثلا آپ ٹارچر کس کو کہتے ہیں؟ قید تنہائی 2 ہفتے سے زیادہ از ٹارچر, یہ اس کی ڈیفینیشن میں موجود ہے. قید تنہائی میں ڈیتھ واقع ہو جانا از مرڈر. یہ پہلے نہیں تھا یہ سارا سلسلہ, یہ اب ہے. دیٹ میکس اٹ ویری ڈفرنٹ فرام دا پریویس ون. اور اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ, یہ بات میں نے رائن گرم کے ساتھ خود کی تھی, اس کا جواب اس نے, میں نے ابھی وہ انٹرویو چلایا نہیں باوجود, اس نے یہی بات کہی کہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا, اللہ نہ کرے خاکم بدہن کچھ بھی ہو جائے, کوئی بری خبر آئے تو کسی نے نہیں ماننا کہ جناب وہ ایک نیچرل معاملہ تھا. مطلب ہمارا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ بات بھی منہ سے نکالتے ہیں. آپ کا دل, دماغ, آپ کی روح, ایون آپ کے اعضاء ایکسیپٹنس نہیں دیتے کہ آپ یہ بات کریں بھی. لیکن حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے, اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. چنانچہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی رہا جیسا ہے تو اس کا نیٹ ریزلٹ ہوگا آپ کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا. آپ کو جو ڈیوٹی فری اور ڈیوٹی میں تخفیف اور کمی, یہ وہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. آپ بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ پہلے ہی کمپیٹ نہیں کر پا رہے, رہی صحیح کسر نکل جائے گی. اکانومی کے حالات کسی بھی بدترین افریقن ملک کے, سوڈان کے قریب تر ہوں گے آپ کے, اور جب یہ معاملہ ہو گیا تو آپ سوڈان کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے. اس لیے ان چیزوں کا امپیکٹ انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے, لیکن لمبی چوڑی کوئی ایکسپیکٹیشن اس سے نہ لگائیے. لیکن اس نے عاصم منیر اور اس کے ساتھیوں کو اس حد تک تنگ ضرور کرنا ہے کہ یار اس جھنجھٹ سے جان چھڑاؤ. خان کو اب زیادہ دیر بلیک آؤٹ میں نہیں رکھا جا سکتا, دس وے اور دا ادر. میں ڈرتا ہوں خاکم بدہن وہ دس وے ہی رہے, کوئی ادر نہ چلا جائے, کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا نا. بعض دوست تو ایسے جو سوچتے ہی اس وقت جب ادر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اور بہت سی مصیبتیں ہیں موصوف کو, آپ جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ لنچ کتنا مہنگا پڑ رہا ہے اب, کیونکہ اس کا بل آ گیا کہ بھائی صاحب آپ نے وہ جو ریبس کھائی تھیں, وہ جو چامپیں کھائی تھیں, آ کے اس کی قیمت ادا کریں. سینڈ یور فورسز ٹو غزہ. وہ ایک ایسا سلسلہ, چھوڑیں ریئر ارتھ منرلز کو, وہ تو نہ تھے, نہ ہوں گے, نہ ملیں گے. غزہ بندے تو بھیجیں. اب غزہ بندے بھیجنا اتنا آسان ہے؟ اب غور کریں کہ اس میں مسائل کیا ہو سکتے ہیں, کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. اسرائیل اور پاکستان اگر سپاہیوں کو دیکھ, میں ٹاپ کی بات نہیں کر رہا, نیتن یاہو کیا سوچتا ہے مجھے نہیں پتا, ہمارے جرنیل کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن جو سپاہی سوچتا ہے وہ چاہے اسرائیل کا ہو چاہے پاکستانی ہو, یہ دونوں کا اٹ کھڑکا ہے. یہ کسی طور ایک دوسرے کے دو آفیسرز ہو سکتے ہیں, سپاہی فٹ سولجرز, رینک اینڈ فائل نہیں ہو سکتے.